Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، المرکبات وانواعها واعرابها۔ تیسری فصل مرکبات، اس کی قسمیں اور اس کے اعراب کے بیان میں۔ سب سے پہلے مرکب کی تعریف بیان کی ہے، اس کی مثال پیش کی اور پھر اس کی قسموں کو بیان فرمایا۔ تو مرکب کی تعریف کرتے ہوئے کہا، المرکب قول مؤلف من کلمتین او اکثر لفائدۃ۔ مرکب ایسا قول ہے جو دو کلموں یا زیادہ کلموں سے مرکب ہو، کم سے کم دو کلموں سے مل کر بنے، یہ مرکب کے لیے ضروری ہے، اور دو سے زیادہ سے بھی بن سکتا ہے۔ کہا المرکب قول مؤلف من کلمتین او اکثر لفائدۃ۔ مرکب ایسا قول ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، لفائدۃ، کسی فائدے کے لیے۔ یہاں فائدے سے مراد دھن دولت روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ فائدے سے مراد ہے کہ جو بات، جو قول کہا گیا، اس سے کوئی پوری بات سمجھ میں آئے۔ سواء اکانت الفائدۃ تامۃ، خواہ فائدہ مکمل ہو، تام ہو، یعنی بات پوری ہو۔ مثل النجات فی الصدق، مثال کے طور پر النجات فی الصدق، نجات سچائی میں ہے۔ اس سے ایک پوری بات معلوم ہو گئی کہ سچ بولنے میں چھٹکارا ہے، خلاصی ہے۔ ام ناقصتن، یا ناقص ہو، فائدہ ناقص ہو، یعنی پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ پوری بات کا کچھ حصہ سمجھ میں آئے۔ اس کی مثال جیسے نور الشمس، سورج کی روشنی، الانسانیت الفاضلۃ، فضل و کمال والی انسانیت، ان تتقن عملک، اگر تو مضبوط کام کرے، مستحکم کام کرے۔ یہ تینوں مثالیں فائدہ تو دیتی ہیں کہ اس سے دو کلموں کو ملا کر کے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے۔ مثلا سورج کی روشنی، صرف روشنی کہیں تو مختلف روشنیاں ہیں، لیکن نور الشمس کہہ کر کے روشنی کے ساتھ خصوصیت پیدا کر دی گئی، تو فائدہ تو مرکب کرنے سے حاصل ہوا، مگر یہ فائدہ تام نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور مرکب فائدہ خواہ ناقص ہو خواہ تام ہو، دونوں ہی صورتوں میں مرکب کا صدق ہوگا، مرکب صادق آئے گا۔ والمرکب ستۃ انواع، مرکب کی 6 قسمیں ہیں۔ اسنادی، اضافی، بیانی و عطفی و مزجی و عددی۔ مرکب اسنادی نمبر 1، مرکب اضافی 2، مرکب بیانی 3، مرکب عطفی، مرکب مزجی، مرکب عددی۔ یہ کل 6 قسمیں ہوئی۔ سب سے پہلے مرکب اسنادی۔ المرکب الاسنادی، سب سے مرکب اسنادی کی تعریف سمجھنے کے لیے اسناد، مسند اور مسند الیہ، ان تینوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے پہلے انہی تینوں کا تعارف کرایا، اس کے بعد مرکب اسنادی کی تعریف کی۔ تو اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کے معنی ہے کسی بات کا کسی چیز پر حکم لگانا۔ تو جس پر حکم لگایا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس بات کا حکم لگایا جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور یہ جو حکم لگایا گیا، یعنی کسی چیز کی جانب کسی چیز کی جو نسبت کر دی گئی اسنادی طور پر، اس نسبت کرنے کو، حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں۔
اس کی ایک مثال پیش کی ہے، زہیر مجتہد، زہیر محنتی ہے۔ اس مثال میں زہیر کی جانب مجتہد ہونے کی نسبت کی گئی، محنتی ہونے کی نسبت کی گئی، یعنی زہیر پر محنتی ہونے کا حکم لگایا گیا۔ تو زہیر پر حکم لگایا گیا، زہیر مسند الیہ ہوا، اور حکم کس بات کا لگایا گیا؟ اجتہاد، محنت کرنے کا، تو محنتی مجتہد، محنت کرنا، یہ مسند ہو گیا۔ اور ان دونوں کے درمیان جو ربط پیدا کیا گیا، ان دونوں کے درمیان جو حکم لگایا گیا، یہ اسناد کہلاتا ہے۔ عبارت پڑھ کے ترجمہ سماعت کریں۔ الاسناد هو الحکم بشیء علی شیء، اسناد وہ حکم کرنا ہے کسی بات کا، علی شیء کسی چیز پر، کسی چیز پر کسی بات کا حکم کرنا۔ کل حکم علی زہیر بالاجتہاد، جیسے کہ زہیر پر محنت کرنے کا حکم لگانا۔ تو فی قول کا، تمہاری قول زہیر مجتہد میں، تو زہیر مجتہد میں زہیر پر محنت کرنے کا حکم لگایا گیا۔ والمحکوم بہ، جس بات کا حکم لگایا جائے، یسمى مسندن، اسے مسند کہا جاتا ہے۔ والمحکوم علیہ، اور جس پر حکم لگایا جائے، یسمى مسندن الیہ، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ فالمسند ما حکمت بہ علی شیء، تو مسند وہ ہے جس کا حکم تم لگاؤ کسی چیز پر، جس کا حکم لگایا جائے، یعنی جس بات کا حکم لگایا جائے وہی بات مسند ہے۔ والمسند الیہ ما حکمت علیہ بشیء، اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر کسی بات کا حکم لگایا جائے، یعنی جس پر حکم لگایا جائے وہ مسند الیہ، اور جس بات کا حکم لگایا جائے وہ مسند ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے مسند الیہ، مسند اور اسناد کو سمجھ لیا، تو اب مرکب اسنادی کو بھی سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہاں سے تعریف کی، والمرکب الاسنادی ما تألف من مسند و مسند الیہ، مرکب اسنادی وہ ہے جو مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنا ہو۔ جیسے الحلم زین، حلم زینت ہے، اور جیسے ویفلح المجتہد، محنتی کامیاب ہوگا۔ ویسمى جملۃً ایضاً، مرکب اسنادی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دو مثالیں پیش کی گئی، ان دونوں مثالوں میں الحلم مسند ہے اور الحلم مسند الیہ ہے اور زین مسند۔ اسی طرح یفلح المجتہد میں یفلح مسند ہے اور المجتہد یہ مسند الیہ ہے۔ ان دونوں مثالوں میں پہلی والی مثال الحلم زین، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور دوسری والی مثال یفلح المجتہد، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کلام، الکلام هو الجملۃ المفیدۃ معنی تاما مختفیا بنفسہ، اسی سے ملتا جلتا کلام ہے، اس کو بھی بیان فرمایا، بلکہ مرکب اسنادی اور کلام ایک دوسرے ہی کا نام ہے۔ کہا الکلام هو الجملۃ المفیدۃ، کلام وہ جملہ ہے جو معنی کا افادہ کرے، معنی کا فائدہ دے، تامن جو معنی تام ہو، مکمل ہو، مکتفیاً بنفسہ خود اپنے آپ پر، اپنے طور پر، ذاتی طور پر کافی ہو، یعنی فائدہ پہنچانے میں جو کافی ہو، اس سے کلام ایسے جملہ کو کہتے ہیں کہ جس سے فائدہ حاصل کرنا کافی ہو اور فائدہ حاصل کرنے میں کسی اور کلمے کی ضرورت نہ ہو، جو بنفس نفیس بذات خود فائدہ پہنچانے میں تام، کافی ہو، مکمل ہو، تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ جیسے رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اور جیسے وفاز المتقون، پرہیزگار کامیاب ہوئے۔ اور جیسے من صدقہ نجا، جس نے سچ کہا اس نے نجات پائی، جس نے سچ کہا اس نے نجات پائی۔ فَإِن لَمْ تُفِدِ الْجُمْلَةُ مَعْنًى مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ، تو اگر جملہ ایسا مکمل معنی نہ بتائے، ایسا مکمل معنی کا فائدہ نہ دے
جو بذات خود کافی ہو فلا تسمى کلامن تو اسے کلام نہیں کہیں گے۔ مثلا ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا۔ اب یہ دیکھیے، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، اس سے تو فائدہ ہوا، صرف شرط معلوم ہوئی، اور شرط کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک جزا ذکر نہ کیا جائے مکمل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خواہش سامع کے دل میں سننے کی رہ جاتی ہے کہ اگر تو محنت کرے گا تو کیا ہوگا، تو یہ ایک خواہش، یہ کمی فائدے کی رہ جاتی ہے، اس لیے یہ صرف شرط مکمل فائدہ نہیں دیتی، اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس لیے شرط والے شرطیہ جملے جتنے ہوتے ہیں بغیر جزا کے، یہ سب کے سب مرکب ناقص ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فَإِن لَمْ تُفِدِ الْجُمْلَةُ مَعْنًى تَامًّا مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ، تو اگر جملہ ایسے معنی کا فائدہ نہ کرے جو بذات خود مکمل اور کافی ہو، فلا تسمى کلامن تو اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ مثلو ان تجتہد فی عملک، مثال کے طور پر ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے، فہذہ الجملۃ ناقصۃ الافادۃ، تو یہ جملہ فائدہ دینے میں ناقص ہے، لأن جواب الشرط فیہا غیر مذکور، کیونکہ شرط کا جواب اس جملے میں مذکور نہیں ہے، وغیر معلوم، اور معلوم نہیں ہے، شرط کا جواب معلوم نہیں ہے، فلا تسمى کلامن تو اسے کلام نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ کلام تو وہ جملہ ہے جو ایسے معنی کا فائدہ دے جو معنی بذات خود، یعنی بغیر کسی کی حاجت اور ضرورت کے بذات خود مکمل اور کافی ہو۔ فَإِن ذَكَرْتَ الْجَوَابَ، اگر تم جواب کو بیان کر دو، فَقُلْتَ تو کہو، ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، تنجح تو کامیاب ہو جاؤ گے، سارا کلامن، تو جواب ذکر کر دینے کے بعد یہ کلام ہو جائے گا، تام ہو جائے گا۔ مرکب اسنادی کا بیان ختم ہوا، یعنی مرکب کی 6 قسموں میں سے پہلی قسم مرکب اسنادی کی بحث ختم ہوئی۔ اب مرکب اضافی کی تعریف سماعت کریں۔ المرکب الاضافی ما ترکب من المضاف والمضاف الیہ، مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، مضاف اور مضاف الیہ سے بنا ہو۔ مثال کے طور پر کتاب التلمیذ، شاگرد کی کتاب، خاتم و فضت، کتاب التلمیذ شاگرد یا طالب علم کی کتاب، خاتم و فضت چاندی کی انگوٹھی، صوم النہار دن کا روزہ۔ ان تینوں مثالوں میں پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہے۔ وحکم الجزء الثانی منہ انہ مجرور ابدا کما رأیت، ان مرکبات کا دوسرا جز، حکم الجزء الثانی منہ، اس مرکب اضافی کے دوسرے جز کا حکم، یعنی مرکب اضافی میں جو دوسرا جز ہوگا اس کا حکم یہ ہے کہ انہ مجرور ابدا، ہمیشہ مجرور ہوگا، ہمیشہ کسرہ ہوگا اس میں، کما رأیت جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ مجرور کسرہ غیر منصرف ہو تو فتحہ ہوگا، مجرور میں چونکہ کسرہ فتحہ دونوں داخل ہیں اس لیے مجرور ہوگا، یعنی اس پر جر ہوگا۔ نمبر 3 المرکب البیانی، کل کلمتین کانت ثانیتہما موضحۃ معنی الاولی، مرکب بیانی ہر ایسے 2 کلمے ہیں جن میں کا دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے معنی کو واضح کرنے والا ہو، یعنی 2 کلمے ہوں اور ان میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے معنی کو واضح کرنے والا ہو، تو ایسے 2 کلموں سے مل کر بننے والے کو مرکب بیانی کہتے ہیں۔ وہو ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں مرکب بیانی کی۔ نمبر 1 مرکب وصفی، مرکب وصفی ہوا ما تألف من الصفت والموصوف، مرکب وصفی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جیسے فازت تلمیذ المجتہد، محنتی طالب علم کامیاب ہوا۔ یہاں التلمیذ المجتہد میں التلمیذ موصوف، المجتہد صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کے یہ مرکب وصفی ہے۔ اور جیسے اکرمت التلمیذ المجتہدہ، میں نے محنتی طالب علم کی
تعظیم کی، اور جیسے سررت بحسن اخلاق التلمیذ المجتہد، مجھے محنتی طالب علم کے حسن اخلاق سے خوشی ہوئی۔ ان تمام مثالوں میں التلمیذ المجتہد میں التلمیذ موصوف اور المجتہد صفت ہے، اور یہ صفت موصوف کے وصف کو موصوف کی وضاحت کرتی ہیں، اس لیے یہ ان دونوں سے مرکب وصفی ہے۔ وہ مرکب توکیدی، مرکب بیانی کی دوسری قسم مرکب توکیدی ہے۔ ہوا ما تألف من المؤکد والمؤکد، مرکب توکیدی وہ مرکب ہے جو مؤکد اور مؤکد دونوں سے مل کر بنا ہو۔ مثال کے طور پر جاء القوم کلہم، پوری قوم آئی۔ یہاں القوم چونکہ پوری قوم ہو یا قوم میں سے چند افراد ہوں، ہر ایک کو قوم کہیں گے، تو پوری قوم آدھی قوم یہ واضح نہیں تھا، کلہم لے آئے تو پوری قوم کی وضاحت ہو گئی کہ پوری قوم آئی۔ تو یہاں پر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی وضاحت کر رہا ہے، اس لیے ان دونوں سے مرکب ہونے والا مرکب بیانی ہے، اور پھر یہ مرکب بیانی میں سے چونکہ یہ ان میں سے ایک مؤکد اور دوسرا کلمہ تاکید ہے، اس لیے ترکیب مرکب توکیدی کی ہے۔ اور دیکھیں مثال، اکرمت القوم کلہم، میں نے پوری قوم کی تعظیم کی، احسنت الی القوم کلہم، میں نے پوری قوم کے ساتھ احسان کیا۔ مرکب بدلی، تیسری قسم ہے مرکب بدلی، مرکب بیانی کی۔ ہوا ما تألف من البدل والمبدل منہ، مرکب بدلی وہ مرکب ہے جو بدل اور مبدل منہ سے مرکب ہو۔ جیسے جاء خلیل اخوکا، خلیل تمہارا بھائی آیا۔ رأیت خلیلا اخاکا، خلیل تمہارے بھائی کو میں نے دیکھا۔ مررت بخلیل اخیکا، خلیل تمہارے بھائی کو میں نے کے پاس سے میں گزرا۔ ان تینوں مثالوں میں خلیل اخوکا، خلیل یہ کلمہ اولا ہے اور اخو کا کلمہ ثانی ہے، اور کلمہ ثانی کلمہ اولا کی وضاحت کر رہا ہے کہ مثلا خلیل کیا ہے، ایک نام ہے، اور اخو کا تمہارا بھائی ہے۔ کس نے واضح کر دیا کہ یہاں خلیل کئی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن مراد کون ہے؟ وہ جو تمہارا بھائی ہے، تو وضاحت کر دی۔ تو اس لیے یہ خلیل اور اخو کا دونوں کلموں سے مل کر بننے والا مرکب بیانی ہے، اور چونکہ خلیل المبدل منہ اخو کا بدل ہے اسی کا، تو مبدل منہ بدل سے مل کر کے جو مرکب بنا وہ مرکب بدلی ہوا۔ وحکم الجزء الثانی من المرکب البیانی، مرکب بیانی کے دوسرے جز کا حکم یہ ہے ان یتبع ما قبلہ فی اعرابہ، کہ وہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے اعراب میں، یعنی کلمہ ثانی کلمہ اول کا تابع ہوتا ہے اعراب میں۔ کلمہ اول میں زیر زبر پیش جو بھی ہوگا وہ کلمہ ثانی میں بھی ہوگا۔ نمبر 4، مرکب ناقص کی 3 قسموں کے بعد اب یہ چوتھی قسم ہے۔ مرکب بیانی کے بعد چوتھی قسم مرکب عطفی۔ المرکب العطفی ما تألف من المعطوف والمعطوف علیہ، مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنا ہو، بتوسط حرف العطف، حرف عطف کے بیچ دونوں کے درمیان آنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور نمازوں اور بیچ والی نماز کی پابندی کرو۔ اس مثال میں الصلوات اور الصلاۃ الوسطی ان دونوں کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، جس نے ان دونوں کو مرکب کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، یعنی الصلوات اور الصلاۃ الوسطی کو۔ تو یہ مرکب ناقص کی چوتھی قسم ہے مرکب عطفی۔ وحکم ما بعد حرف العطف، حرف عطف کے بعد والے کا حکم یہ ہے ان یتبع ما قبلہ فی اعرابہ، کہ وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے اعراب میں، یعنی حرف عطف سے پہلے جو کے کلمے میں جو اعراب ہوگا وہی اعراب حرف عطف کے بعد والے کلمے میں ہوگا۔ بس آپ حضرات غور سے سماعت کر لیں اور